آج ہم ایک فلسطینی مجاہد کا سچا واقعہ سنیں گے۔ یہ مجاہد شجاع، بہادر اور جرأت مند ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی عبادت گزار بھی تھا۔ ویسے تو فلسطینیوں کے لیے ہر رات خوف کے سایوں کے ساتھ اترتی، لیکن مقابلتاً کئی راتیں زیادہ اذیت ناک اور خونی ہوتی۔ ایسی ہی ایک خوفناک رات میں جب اسرائیلی فوج نے بہت سے فلسطینی نوجوانوں کو ابدی نیند سنا ڈالا، ایک فلسطینی نوجوان کسی طریقے سے ان کے شکنجے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیلی فوجی فائرنگ کرتے ہوئے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ کوئی گولی اس کے سر کے پاس سے گزرتی، کوئی کانوں کو چھو کر گزر جاتی، کوئی دائیں سے نکل جاتی اور کوئی بائیں سے۔ سینکڑوں فائر ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے اسے محفوظ رکھا۔ فلسطینی نوجوان نے سوچا کہ آخر کب تک میں ان گولیوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں، مجھے کسی گھر میں پناہ لے لینی چاہیے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ خوش قسمتی سے دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بزرگ شخص تھا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی فوجی میرا تعاقب کر رہے ہیں، میں جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہوں۔ بزرگ شخص نے کہا، اندر آ جاؤ، اللہ تعالی نے چاہا تو تم یہاں محفوظ رہو گے۔ ابھی دروازہ بند کیے صرف چند لمحات ہی گزرے تھے کہ زور زور سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔ وہ لوگ دھمکیاں دے رہے تھے کہ نوجوان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم لوگ بھی نہ بچ پاؤ گے۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ اگر دروازہ توڑنے کی نوبت آئی تو یہ سب گھر والوں کے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ اس نوجوان کو ہمارے حوالے کرتے ہو یا ہم تمہارے گھر کو بم سے اڑا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ بزرگ شخص نے جب یہ سب سنا تو نوجوان سے کہا، تم باتھ روم میں چھپ جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ بزرگ شخص نے بڑی خود اعتمادی سے دروازہ کھولا اور آنکھیں ملنے لگا جیسے گہری نیند سے ابھی ابھی بیدار ہوا ہو۔ وہ اسرائیلی فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ رات کو بھی نہیں سونے دیتے؟ ایک اسرائیلی فوجی جو بظاہر ان کا آفیسر معلوم ہوتا تھا، دھاڑتے ہوئے بولا، اس کمبخت کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اسے ہمارے حوالے کر دو۔ بزرگ شخص انجان بنتے ہوئے بولا، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بزرگ شخص کے فطری انداز کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی بھی شک میں پڑ گئے کہ شاید وہ نوجوان کسی اور گھر میں گھسا ہو یا واقعی بزرگ شخص کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پھر بھی بالآخر انہوں نے تلاشی لے کے ہی چھوڑی۔ بزرگ شخص کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے، کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ باتھ روم کو چیک کرنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، باتھ روم کی طرف ان کی توجہ ہی نہ گئی۔ ویسے بھی جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیں فوراً بتانا۔ اگر آپ نے اسے چھپانے کی کوشش کی تو اسے تو مرنا ہی ہے، آپ لوگ بھی بے موت مارے جائیں گے۔ اسرائیلی فوجیوں کے جانے کے بعد وہ نوجوان باتھ روم سے نکلا اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بزرگ کے ہاتھ چومنے لگا۔ اس کے اس عظیم محسن نے اپنے سارے خاندان کی زندگی خطرے میں ڈال کر اس نوجوان کی جان بچائی تھی۔
اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بھیگی پرنم آنکھوں سے ان لوگوں کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ نوجوان اپنے والدین کو لے آیا۔ انہوں نے اس بزرگ شخص کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نوجوان کی جان بچائی تھی۔ اگر میں دنیاوی پیمانوں سے سوچتا تو یہ سراسر حماقت تھی۔ آپ میرے احسان کا یوں بدلہ اتارنے کی کوشش نہ کریں، مجھے اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بزرگوار، یہ بات نہیں ہے، میں جب یہاں سے گیا تو بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند کی آغوش نے لے لیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سفید لباس پہنے ہوئے میری طرف آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ سے ایک سفید کاغذ نکلا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ جب لڑکی کے باپ نے یہ خواب سنا تو فوراً اس بابرکت شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔